نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم کا سال، غم کا سال، ابو طالب کی وفات۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا، یعنی بیماری ابو طالب کی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وقت رحلت آ گیا، یعنی وفات کا وقت آ گیا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ موجود تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ، اس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے لیے حجت پیش کروں گا، یعنی آپ کے لیے سفارش کروں گا، بس آپ ایک کلمہ کہہ دو۔ ان دونوں نے کہا، یعنی ابو طالب، ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے نا، ان دونوں نے کہا، ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے؟ کیا عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دو گے؟ اور ان سے برابر باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر۔ پھر اسی پر ان کا انتقال ہو گیا، یعنی نبی نے بہت کوشش کری کسی طرح ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، لیکن جو پاس میں بیٹھے تھے نا، انہوں نے کلمہ پڑھنے نہیں دیا، اور منہ سے جو بات نکلی وہ کیا؟ عبد المطلب کی ملت پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ کی طرف سے روکا نہ جائے میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ آیتیں نازل ہوتی ہیں نا، ہمیں پتہ تو چل جاتا ہے، لیکن سیرت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس اسٹیپ پر نازل ہوئی ہیں یہ، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ یعنی اہل ایمان اور نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، جبکہ یہ واضح ہو گیا کہ یہ مشرکین حالت شرک میں ہی مرا ہے، تو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد نبی نے دعا کرنا چھوڑ دی تھی مغفرت کی، اور یہ آیت نازل ہوئی سورہ قصص کی، ایسا نہیں کہ آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت دے دیں، یعنی جسے آپ پسند کریں اسے ہدایت، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم تو بہت لوگوں کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی راستے پر آ جائے، یہ بھی راستے پر، میرے بچہ بھی، میرے اولاد بھی، میرے یہ رشتہ دار، لیکن سب کو ہدایت ملتی ہے؟ صرف اسے ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ان کی وفات رجب یا رمضان سن 10 نبوت میں شیب ابو طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 مہینے بعد ہوئی، یعنی جب بائیکاٹ ختم ہوا تھا اس کے 6 یا 8 مہینے بعد۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے، بازو اور ایسا قلعہ تھے جہاں مکہ کے بڑوں اور بے وقوفوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اسلامی دعوت نے پناہ لے رکھی تھی، یعنی بہت پریشانی والی بات تھی یہ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کو بہت زبردست پروٹیکشن ملی ہوئی تھی ان کی وجہ سے، مگر وہ خود باپ دادا کی ملت پر قائم رہے، اس لیے پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، جبکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے تھے۔ آپ نے فرمایا، وہ جہنم کی ایک اتھلی یعنی سطحی جگہ میں ہے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے گڈھے میں ہوتے۔ یہ فائدہ ہوا، لیکن ہوں گے جہنم میں، لیکن نبی کو اتنا پروٹیکشن دیا، ہر حالت میں نبی کے ساتھ رہے، ان کے لیے لڑے، مشرکین کی بات نہیں مانی، مشرکین کے تانے برداشت کی، ان کی دھمکیاں برداشت کی مشرکین کی، لیکن فائدہ کیا ہوا اس سے کہ وہ اب جو جہنم کے اوپری حصے پر ہے، لیکن اگر نبی نہ ہوتے تو سب سے نیچے حصے میں ہوتے۔ ابھی کس کا انتقال ہوا ہے؟ ابو طالب کا، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدمے میں تھے، یعنی بہت پریشانی والی بات تھی نبی کی، نبی ابھی اس صدمے سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ سیدہ خدیجہ رحمۃ اللہ علیہ کے جوار پر میں ابو طالب کی وفات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ابھی دور نہیں ہوا تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئی، یعنی ایک کے بعد ایک پریشانی، ابھی تو اس غم سے بھی نہیں گزرے کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات، ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے
یا صرف 3 دن بعد رمضان میں سن 10 نبوت میں ہوئی۔ وہ اسلامی کاز کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیرہ صادقہ تھیں، یعنی ہیلپر تھیں۔ انہوں نے تبلیغ رسالت میں آپ کو طاقت پہنچائی، جان اور مال سے آپ کی غم گساری کی اور اذیت اور غم میں برابر کی شریک رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ کس کے بارے میں کہا؟ حضرت خدیجہ کے بارے میں۔ ان کے فضائل میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہہ دیجیے گا اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دے دیجیے گا جس میں نہ تو شور ہوگا، نہ شغب ہوگا، نہ درماندگی، تھکاوٹ ہوگی، یعنی کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب آپ ان کو یہ خوشخبری دے دیجیے گا، کیونکہ ہر جگہ وہ نبی کے ساتھ رہی ہیں، ہر جگہ ساتھ دیا ہے، اب وہ چل بسے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے، اور جب ان کا ذکر فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی۔ بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں میں گوشت بھجواتے، کیونکہ نبی ان سے بہت چاہتے تھے، ان کو بہت پیار کرتے تھے، اس لیے ان کی چاہت میں وہ ان کی سہیلیوں کو گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ ان کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا اس قدر ذکر کرتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن غصے میں آ گئی اور میں نے کہا، خدیجہ خدیجہ ہو رہی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان کی محبت بطور رزق دی گئی ہے، یعنی رزق کی طرح دی گئی ہے، اتنی محبت کرتے تھے۔ ہر وقت نبی جو ہے حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے، تو آپ سوچو جب ان کا انتقال ہوا تو کیا حال ہوا ہوگا نبی کا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ازواج پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا حضرت خدیجہ پر، کیونکہ آپ ان کا کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے، اس لیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، وہ ان کے نکاح سے پہلے ہی وفات پا گئی تھی۔ یہ جذباتی کیفیت تھی، یہ سب کو ہوتی ہے، غم ہی غم۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا تانتا بند گیا، یعنی ایک کے بعد ایک مصیبت آتی رہی۔ ایک طرف مشرکین کی جسارت بڑھ گئی اور کھل کر اذیت پہنچانے لگے، کھل کر تکلیفیں دینے لگے، دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے سے شدت کے ساتھ متاثر ہونے لگے، یعنی نبی پر فرق پڑتا تھا ہر واقعے سے، اب کیونکہ غم ایک کے بعد ایک غم مل رہے تھے، چاہے وہ پچھلے واقعات سے چھوٹا ہو یا معمولی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ قریش کے ایک ظالم نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی، جسے آپ کی ایک صاحبزادی دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی، اور آپ نے ان سے کہا، بیٹی مت رو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا، یعنی اس قدر پریشان کرتے تھے۔ اور اسی دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے، قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار نہ گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اسی سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، غم، ہاں، لیکن یہ نام ہمارے نبی نے نہیں رکھا، نبی نے کوئی نام نہیں رکھا، یہ نام تو جو تفسیر لکھتے ہیں انہوں نے رکھا، غم کا سال، کیونکہ ایک کے بعد ایک اسی سال میں غم آ رہے تھے، پریشانیاں آ رہی تھی۔ حضرت سودا اور حضرت عائشہ سے آپ کی شادی۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے تقریباً 1 مہینے شوال سن 10 نبوت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، حضرت سودا ان سے شادی کی۔
حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی. وہ پہلے اپنے چچیرے بھائی حضرت سقران بن عمرو کے عقد میں تھی، یعنی ان سے نکاح تھا پہلے. یہ دونوں سابقین اولین میں سے تھے، یعنی دونوں ہی نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے. حبشہ کو ہجرت کی تھی، پھر مکہ پلٹ آئے تھے. مکہ ہی میں سقران بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. جب حضرت سودا کی عدت پوری ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی. چند سال بعد حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی، یعنی جب نبی کا آخری مرض تھا. تو اس میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ ہم لوگوں کو کیا اس میں سب سے اہم بات لگی اس واقعے میں؟ آپ یہ دیکھیں، اس کے اندر اس میں یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے 1 مہینے بعد شادی، مہینہ 1 مہینے بعد. ہمارا کیا ہو گیا ہے، ہمارے اندر یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے نا تو شادی تو دور کی بات، جو ہمارے فکس پروگرام ہوتے ہیں نا وہ بھی ڈیلے ہو جاتے ہیں. اب اس سال تو بالکل نہیں کریں گے شادی، ہے نا. بھلے ہی شادی جو ہے 2 مہینے بعد ہونے والی ہو، لیکن وہ بھی پوسٹ پون کر دی جاتی ہے. فکس پروگرام بھی ہمارے کینسل کر دیے جاتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھو اسلام میں کیا ہو رہا ہے، نبی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نبی نے تو نہیں کہا نہیں میں اس سال نہیں کر سکتا، جبکہ نبی بہت شدید غم میں تھے. پہلے ابو طالب ان کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. ابھی غم سے بھی نہیں نکلے تھے، لیکن دین کا کام مسلسل چلتا جا رہا ہے. شادی کی نبی نے، کیونکہ دین ہمیں پریکٹیکل ہونا سکھاتا ہے، ہر وقت ایموشنل نہیں ہونا، پریکٹیکلی. ابھی آپ دیکھیں نبی کو دعوت کا کام کرنا تھا اور پیچھے بچیاں تھیں، ان کی حفاظت بھی کرنی تھی. اب نبی جو ہے گھر کی اور باہر کی دونوں ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتے تھے، ہے نا، کیونکہ ہر وقت نبی تو باہر رہتے تھے، تو گھر میں بچیاں تھی تو حضرت سودا سے شادی کر لی. تو دین ہمیں پریکٹیکل ہونا سکھاتا ہے. تو آپ دیکھیں نبی بھی کتنے مضبوط تھے، وہ 1 مہینے بعد شادی ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے 1 سال بعد شوال سن 11 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی. یہ شادی بھی مکہ میں ہوئی. اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی. 3 سال بعد مدینہ پہنچ کر شوال سن 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا. اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اور امت کی سب سے فقیہہ خاتون تھی، سب سے سمجھدار خاتون تھی. ان کے بڑے فضائل اور مناسب ہیں. تو کیوں کی تھی یہ شادی؟ ایک تو عرب میں ان کا اٹھان ایسا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کا اٹھان ایسا تھا، کچھ ہوتا ہے جس کی عمر کم ہوتی ہے لیکن اٹھان اچھا ہوتا ہے، شادی کر دی. عرب میں یہ بھی کہتے ہیں بعض مفسرین کی عرب میں لڑکیاں جلدی جوان ہو جایا کرتی تھی، ٹیمپریچر اتنا گرم ہوتا ہے وہاں کا. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں سب سے بڑی حکمت تھی، کیونکہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہی سال بچے تھے، 8 یا 10 سال ان کی زندگی کے. اور جتنی بھی بیویاں تھیں نبی کی وہ آپ کے برابر تھیں یا آپ سے بڑی تھیں، یعنی تھوڑا ہی فرق تھا. اگر چھوٹی بھی تھی تو بہت زیادہ فرق نہیں تھا. اور حدیثیں اللہ تعالیٰ کو لمبے ٹائم تک پہنچانی تھی مسلمانوں کو، کیونکہ ابھی مسلمانوں کی تربیت ہو رہی تھی. اتنی جلدی اگر تعلق ٹوٹ جاتا تو بھول جاتے، حدیثیں بھی بھول جاتے. اور حضرت عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا؟ حضرت عائشہ بہت سمجھدار تھیں، بہت انٹیلیجنٹ تھیں، ذہین تھیں، فقیہہ تھیں. ایک بات ان کو ایسے رٹ جاتی تھی، بالکل کاپی ہو جاتی تھی ان کے دماغ میں ایک بات. اور انہوں نے وہ 8 یا 10 سال ہی ہمارے نبی کے ساتھ رہی اور بہت زیادہ حدیثیں لوگوں کو سکھائی. بہت ان کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. اگر ان کی وجہ سے اتنا دین، کیونکہ ایک ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں جو ریلیشن ہوتا ہے اور جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایک بیوی اچھے سے ہی سمجھ سکتی ہے نا. اور آپ کی زندگی جو تھی وہ کھلی زندگی تھی، پرسنل اتنی نہیں تھی، کیونکہ سب کو بتانا تھا. ٹھیک ہے، سارے مسائل، ہر ایک جتنے بھی مسئلے آ رہے تھے وہ ہر کسی کو بتانا تھا. تو وہ کس نے کیا وہ کام؟ حضرت عائشہ نے کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کیا ہے؟ پہاڑی علاقہ ہے. طائف پہاڑی علاقہ ہے. اچھا، طائف کا جو موسم ہے وہ بھی بہت اچھا موسم رہتا ہے. زمین بھی، جو طائف کی زمین بھی بہت فرٹائل ہے،
بہت کچھ اگتا ہے وہاں پر, مطلب ہاں زرخیز ہے, سب کچھ اچھا ہے وہاں پر. ان حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں, کیونکہ مکہ میں لوگ حد پار کر چکے تھے, وہ کسی طرح باز نہیں آ رہے تھے, نہ تو مسلمانوں کو وہ سکون دے رہے تھے, نہ جی رہے تھے, نہ جینے دے رہے تھے مسلمانوں کو. تو نبی نے کیا سوچا کہ میں طائف جاتا ہوں, طائف میں دعوت دیتا ہوں, شاید وہ دعوت قبول کر لیں یا آپ کو پناہ دے دیں اور آپ کی مدد کریں. اس لیے آپ کہاں گئے؟ طائف گئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے پیدل چل کھڑے ہوئے. آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. راستے میں جس کسی قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے. یعنی سفر میں بھی آپ اپنا کام جاری رکھ رہے تھے, سفر میں بھی. اور ہمارا کام کیا ہے؟ سفر میں تو سب سے پہلے ہم ٹیک لگاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. کچھ لوگ بس کچھ کسی اور کام میں مشغول, پہ چلو ایک پکچر ڈاؤن لوڈ کر کے لے کے چلے جاتے ہیں, پورے سفر ہم اپنے لیپ ٹاپ میں یا پکچر میں موبائل میں دیکھتے ہوئے جائیں گے. لیکن مسلمان کیا کرتے تھے؟ سفر میں بھی دعوت کا کام. تو دعوت بہت امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں. اور آپ نے قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا, قرآن میں ہر جگہ ایک سپارے میں کم سے کم 3 یا 4 بار تو آ رہا ہے نا کہ دعوت دو, دعوت دو, نہیں دو گے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. بار بار اللہ کہہ رہا ہے, لیکن ہم کیوں دیں؟ ہم تو نہیں دے رہے. کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہمارا یہ رویہ ہو گیا. راستے میں بھی جس کسی قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے. یوں طائف پہنچے اور قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کا, جو آپس میں بھائی بھائی تھے, قصد فرمایا. یعنی پہلے سردار کے پاس گئے, کیونکہ عوام اپنے دین پر ہوتی ہے, عوام اپنے سردار کے دین پر ہوتی ہے. جو حاکم ہوتا ہے عوام اس کے دین پر ہوتی ہے. تو نبی نے سوچا کہ پہلے میں سرداروں کے پاس جاتا ہوں, ان سے بات کرتا ہوں. انہیں اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ اسلام پر اپنی مدد چاہی, مگر انہوں نے اسے منظور نہ کیا, بلکہ بہت برا جواب دیا. آپ نے انہیں چھوڑ کر دوسروں کا قصد کیا اور انہیں بھی اسلام لانے اور اپنی مدد کرنے کی دعوت دی. اس مقصد کے لیے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے. آپ دیکھیے, آپ نبی ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں اور ہر ایک سے باتیں کر رہے ہیں, اور اس کام میں 10 دن گزار دیے. کتنے؟ 10 دن گزار دیے. لیکن کسی نے آپ کی بات نہ مانی, بلکہ یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ, اور اپنے بچوں اور باشوں اور غلاموں کو شہ دے دی. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا, یعنی جب نبی نے سوچا چلو یہاں پر کام نہیں چل رہا, میں واپس چلتا ہوں, واپسی کا ارادہ کیا, تو انہوں نے آپ کے دونوں جانب لائن لگا کر, یعنی دونوں طرف لائن لگا کر گالیاں دینی اور بد زبانیاں کرنی شروع کر دی. پھر پتھر برسانے لگے, جس سے آپ کی ایڑیاں اور پاؤں زخمی ہو گئے, جوتے خون سے تر ہو گئے. حضرت زید بن حارثہ جو آپ کو بچا رہے تھے, ان کے سر پر کئی زخم آئے, اور صفا کی یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ فرزندان ربیہ کے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی. یعنی راستے میں ایک باغ پڑا, وہاں پر پناہ لینی پڑی. یہ باغ طائف کے 3 میل کے فاصلے پر تھا. جب آپ اس باغ میں داخل ہوئے تو بھیڑ واپس چلی گئی. روایتوں میں آتا ہے کہ یہ لوگ خاص طور سے اینکل پر مارتے تھے, خاص طور سے یہ جو ہمارا ہوتا ہے نا اینکل, ٹخنے جو ہوتا ہے, خاص طور سے نشانہ لگا لگا کے مارتے. اور یہاں پر ایک بار جو لگ جاتی ہے نا, جان نکل جاتی ہے, اتنی تیز یہاں پر لگتی ہے. ہلکی سی بھی ٹھوکر لگ جائے نا یہاں پر اس جگہ تو جان نکل جاتی ہے. اور وہ لوگ اتنے نشانے بازتے, بچوں کو پیچھے چھوڑ دیا نبی کے کہ ان کو باہر تک بھگا کر لاؤ, بھگا کر لے کے جاؤ. تو نشانہ لگا لگا کر بچے پتھر مارتے تھے نبی کو, گالیاں دیتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے. جو کچھ پیش آیا تھا اس سے دل فگار تھا, افسوس میں تھے. چنانچہ آپ نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی, جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے, اور وہ یہ ہے: بارگاہ
الہ میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قراری کا شکوہ کرتا ہوں، بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کسی کے حوالے کر رہا ہے یا کسی بیگانے کو جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے۔ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئی، یعنی اندھیرے روشن ہو گئے، اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو گئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرے عتاب مجھ پر وارد ہو، یعنی میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور کوئی طاقت نہیں، یعنی انرجی اور طاقت صرف تجھ ہی سے ملے گی، میں صرف تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی نبی اتنے افسوس میں بیٹھے تھے، اتنا زخمی ہو گئے تھے اور اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ اس پریشانی میں بھی صرف ان کو بد دعا نہیں دی نبی نے، لیکن نبی نے بد دعا نہیں دی۔ اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا کچھ ہو جائے ہم بد دعا زیادہ دیتے ہیں۔ اب دیکھو کتنے بھی حالات خراب ہوں لیکن ہم ہر ایک کو بد دعا دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن نبی نے بد دعا نہیں دی۔ اور اسی کا دعا کا بھی اثر تھا کہ وہاں سے اتنے بڑے بڑے لوگ نکل کر آئے جنہوں نے اسلام میں ملک فتح کر ڈالے۔ ادھر ربیہ کے بیٹوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا، یعنی جس باغ میں وہ بیٹھے تھے ان کے بیٹوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو ان دونوں کو ترس آ گیا، اور اپنے ایک عیسائی غلام عداس کے ہاتھ آپ کو انگور کا خوشہ بھیج دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کھایا۔ اس پر عداس نے کہا، اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کس علاقے سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا، نصرانی ہوں، یعنی عیسائی ہوں، اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ نینوا حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کا نام تھا، نینوا۔ آپ نے فرمایا، مرد صالح یونس بن متہ کی بستی کے، یعنی یونس بن متہ کی بستی سے ہو؟ اس نے کہا، آپ کو کیا معلوم یونس بن متہ کون ہے؟ مطلب آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا، ذاک اخی کانا نبی و انا نبی، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یعنی اتنی پریشانی میں بھی دعوت دی جا رہی ہے، اتنی چوٹ اور اتنے زخم میں بھی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور قرآن مجید نے یونس بن متہ کا واقعہ تلاوت فرمایا، یعنی نبی کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ان کا واقعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے سن کر عداس مسلمان ہو گئے، یعنی وہ غلام جو وہ لے کر آئے تھے انگور، وہ مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ نبی نے بسم اللہ پڑھا، ٹھیک ہے؟ ہمیں کبھی کبھار ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے دعوت کے کام میں، جیسے بسم اللہ ہو گیا، ماشاء اللہ ہو گیا، سبحان اللہ ہو گیا، اللہ کی تعریف کے کلمات، وہ دل پر اثر کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہیں جائیں تو ہمیں ایسے الفاظ کہنے چاہیے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے اور مکے کی راہ پر آگے بڑھے۔ آپ غم و عالم سے دل فگار تھے، یعنی افسوس میں تھے۔ کرنے منازل پہنچے، یعنی ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے تو ایک بادل نے سایہ کیا جس میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ کن کے ساتھ؟ حضرت جبریل کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو حضرت جبریل نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اس سے جو چاہیں اس کو حکم دے دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا، اے محمد، بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں تو میں انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ یہاں 2 پہاڑوں کے لیے اخشبین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو مکہ کے 2 پہاڑ ابو قبیس اور اس کے سامنے والے پہاڑ کے لیے بولا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کر دے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ یعنی نبی نے منع کر دیا کہ نہیں، عذاب نہیں لانا ان کے اوپر، ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی ایسے لوگ آ جائیں
کہ جو ایک اللہ کی عبادت کریں, جو آگے کام کریں. اب تھوڑا سا یہ نا نبی نے دعا کری, اس سے کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے, نبی کو تسلی ہو گئی, نہیں اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ ساتھ ہے. وہیں غم دور سارا کا سارا, نہیں اللہ ہے, اللہ نے سن لیا, سارے غم دور. ہم کیا کرتے ہیں, اتنا زور زور سے رونا دھونا شروع کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا غم ہونا, اللہ کو رونا پسند ہے. اللہ پسند کرتا ہے اس کو جو روئے اللہ کے سامنے. چھوٹے سے چھوٹی پریشانی ہو, چھوٹے سے چھوٹا غم ہو, صرف کیا کریں, اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں. لیکن اپنے سینس برقرار رکھیں. یہاں پر نبی نے اپنے حواس نہیں کھوئے, اپنے سینس انہوں نے برقرار رکھے. ورنہ ہم کیا کرتے ہیں, اس پر یہ ہو جائے, اس پر یہ مصیبت آ جائے, اس پر وہ مصیبت آ جائے. لیکن نبی نے کہا نہیں, اتنے غم میں تھے, غصے میں تھے, لیکن کہا نہیں, ہو سکتا ہے کوئی ایمان والا وہاں پر آ جائے. یہ مدد آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے غم و علم کے بادل چھٹ گئے. یعنی جب یہ مدد آئی تو نبی وہ ہو گئے, نارمل ہو گئے. آپ نے مکہ کے راستے پر مزید پیش رفت فرمائی, یعنی آگے بڑھے, تاکہ نخلا میں جا کر فروکش ہوئے, یعنی نخلا پہنچ گئے, اور وہیں چند دن قیام فرمایا, یعنی چند دن نخلا میں رکے. اس دوران اللہ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی. جن ایمان لے کر آئے تھے. قرآن میں پڑھا تھا آپ نے کہ نبی یہ سورت پڑھ رہے تھے اور اس سورت کو جنہوں نے سن لیا اور وہ ایمان لے کر آ گئے. یہ کب ہوا تھا, اب ہوا تھا, یہ نخلا میں. ہاں, اس وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. اس جماعت نے قرآن سنا, اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو یہ اپنی پوری قوم کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والی بن کر واپس گئی. یہ قوم کون سی, جنوں کی, کیونکہ یہ ایمان لا چکی تھی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ علم نہ ہوا. یعنی نبی کو پتا نہیں تھا کہ جن سن رہے ہیں, میں قرات کر رہا ہوں, فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں, جن سن رہے ہیں, نبی کو نہیں پتا تھا. لیکن جنہوں نے سنا اور مسلمان ہو گئے اور جا کر اپنی قوم کو دعوت دی. یہاں تک کہ اس بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی, چند آیتیں سورہ احقاف کی اور چند آیتیں سورہ جن کی. چند روز بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ روانہ ہوئے. آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی, اور قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا اندیشہ بھی. اس لیے آپ نے احتیاط پسند کی. چنانچہ مکہ کے قریب پہنچ کر ہیرا میں ٹھہر گئے, اور اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے. مگر اس نے یہ معذرت کی کہ وہ حلیف ہیں, اور وہ حلیف پناہ نہیں دے سکتا. پھر آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا, مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ اس کا تعلق بنو عامر بن لؤئی سے ہے, اور ان کی پناہ بنو قاب بن لؤئی پر لاگو نہیں ہوتی. اب آپ نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا. مطعم کا دادا نوفل بن عبد مناف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد العالی ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا, اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی. چنانچہ مطعم نے جواب میں ہاں کہی, اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار بند ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا. آپ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے خانہ کعبے کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی, پھر اپنے گھر تشریف لے گئے. اس دوران مطعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا, اور مطعم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے, اور قریش نے اس کی پناہ کو منظور کر لیا, کیونکہ آپ اب باہر نکلے تھے طائف کے لیے اور بھڑک گئے تھے قریش. تو نبی کو لگا کہ یہ کہیں ٹوٹ نہ پڑے, اس لیے نبی نے پناہ لی. اور یہ ہوتا ہے جو بھی کسی کو پناہ میں دیتا ہے, ضمانت دیتا ہے, تو پھر قریش میں یہ رواج تھا, پھر وہ اس پہ ہتھیار نہیں اٹھاتے, اس کو کچھ کہتے نہیں ہیں. اب یہ دیکھیے اس کے اندر طائف پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا, یعنی طائف کے موقع پر آپ نے بد دعا نہیں دی, تو اس میں سے کون نکلے؟ محمد بن قاسم اسی قبیلے میں سے تھے. اور محمد بن قاسم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان سے کتنی خیر پھیلی, علاقے کے علاقے فتح کر دیے انہوں نے, اسلام کو اتنا پھیلایا انہوں نے. اگر اس وقت وہ پہاڑوں کے بیچ میں دب جاتا تو وہاں سے کوئی نکل کر آتے, کتنا فائدہ ہوا. تو ہمیں نہیں پتا کب کیا فائدہ ہو جائے, اس لیے ہر موقع پر ہمیں ہوش میں رہنا چاہیے.